السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آئی پی پی معاہدوں پر، جس کی وجہ سے عام آدمی ایک شدید تکلیف میں ہے، لیکن وہاں کاروباری طبقہ، صنعت کار ہوں یا کاشتکار ہوں، وہ بھی اب میدان میں ہیں اور بھرپور احتجاج بھی کر رہے ہیں، دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ آئی پی پی کے معاہدوں پہ نظر ثانی کریں، جس کی وجہ سے بجلی کی قیمت اب عام آدمی یا کاروباری طبقہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ امکانات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور لیکن آج دوسرا ایک موضوع اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹ میں پاکستان اور چین کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا ہے، اس کی منظوری بھی ہونی ہے، لیکن اس بل میں کہا یہ گیا ہے کہ بھارت کو نیٹو جیسا یا کوریا جیسا یا جاپان جیسا یا اسرائیل جیسا امریکہ کا اتحادی تصور کیا جانا چاہیے، ہمیں اس طرح اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس کا ظاہر ہے واضح مطلب پاکستان اور چین کو دباؤ میں ڈالنا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کو۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ خالد صاحب، سینئر تجزیہ کار کے طور پہ ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ایشو پہ آتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں ہائی لائٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آئی پی پی معاہدوں کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کے صارفین پر جو بوجھ ہے قیمت کا، وہ بہت زیادہ ہے، اور اب چیخیں نکل گئی ہیں۔ آئی ایم اے، ورلڈ بینک نے بھی ظاہر ہے کہ یہ بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کی بات کی ہے چیزوں کی، تو اس کے بعد عام آدمی تو بہت متاثر ہوا، یہ کاروباری طبقہ، کاشتکار طبقہ، صنعت کار، اب وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ آپ بجلی کے بل جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیں۔ آئی ایم ایف نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے وہ ختم کر دیں۔ جب وہ سبسڈی ختم کی جاتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگتا ہے، اور اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہر طرف چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ چیخیں جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ بے بس ہو کر باہر نکل آئے اپنی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ باہر نکلے، وہ 3-4 لاشیں گریں، اور اس کے بعد وہاں ان کو جو مراد دی گئیں وہ بھی پاکستان کے سامنے ہے۔ اب پاکستان کے عوام باقی ماندہ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ اور اگر اویس لغاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی، تو یہ کس طرح کے دنیا میں معاہدے ہیں؟ دنیا میں کسی جگہ اس طرح کے معاہدے نہیں ہوتے۔ پھر یہ بھی دیکھنے والی بات ہے، اور یہ کس نے دیکھنا ہے، کس نے پتہ کرنا ہے کہ وہ جو معاہدے ہیں، معاہدے سامنے تو لائے جائیں نا، کہ اس کے اوپر جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی تو کوئی قوانین لاگو ہوتے ہوں گے نا، کہ کیا وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جو چیزیں عوام کے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور وہ حکومت کے اپنے اندر کے لوگ لا رہے ہیں۔ گوہر اجاز جو ہے وہ باہر کا آدمی نہیں ہے، وہ 1.5 سال جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہا ہوں۔ اگر وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ اگر وہ کہتی ہے کہ وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ سامنے پیش کیے جائیں، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں، یہ وہ مسائل ہیں جس میں حکومت جو ہے اس کو عوام کے حقوق اور ان کے مفادات جو ہے ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کا فائدہ سوچنا چاہیے، کہ نہ کہ ان چند کمپنیوں کا، ان چند ساہوکاروں کا جن کے ساتھ معاہدے بھی انہوں نے کیے، عوام نے نہیں کیے۔ پھر عوام کے سامنے بھی وہ شرائط نہیں ہے کہ کن شرائط پر وہ معاہدے کیے گئے تھے اور اس میں تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ بہرحال ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا جی، کہ آپ کہہ رہے ہیں لمحہ فکریہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی پی پی معاہدے کی صورت تبدیل نہیں کر سکتے، حکومت نہیں کر سکتی، ہم ریکوڈک کی طرح ہم یہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف جو ایک امکان ہے کہ اس عوامی دباؤ کی وجہ سے آئی پی پی معاہدوں پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے، لیکن وفاقی وزیر کا جو یہ بیان ہے اس کے بعد تو مایوسی ہے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ کیا ہو پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو؟ دیکھیے، گوہر اجاز صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جتنے آئی پی پیز ہیں اس میں 52% تو ہمارے اپنے لوگوں کے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب گورنمنٹ کے ہیں، اور گورنمنٹ کے علاوہ پھر جو ہے وہ پرائیویٹ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان کے چند صنعت کار ہیں۔ پھر اس نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ 40 پاکستان کے جو خاندان ہیں صنعتی یا تجارتی، ان کے بچاؤ کے لیے پوری 4000 کی جو مشتمل جو صنعت ہے اس کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ 50% آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ تقریباً جو ہے کلیپس کر چکی ہے۔ پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پاور لومز ہیں یا اس طرح کی چھوٹی موٹی صنعتیں ہیں، لوگ جو ہیں اس کو افغانستان شفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو نقصان ہے، یہ کوئی دوبارہ اگر آپ اس کو بحال کرنا چاہیں گے تو اچانک 2 سال میں نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے آپ کو بہت بڑا وقت چاہیے۔ تو حکومت جو ہے اگر وہ یہ سوچ رہی ہے، اچھا پھر یہ بھی تو سامنے آنا چاہیے نا کہ حکومت کے اندر اس وقت کون سے وہ لوگ ہیں، کون سے خاندان ہیں جن کے وہ پاور پلانٹس ہیں،
اگر وہ بھی اس پہ تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام سے اس وقت تک جتنا منافع حاصل کر چکے ہیں ناجائز، تو وہ اس میں سے اپنا کچھ شیئر جو ہے پھر وہ اس ملک کو دے. کیا وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے مکمل جو ہے دیوالیہ ہو جائے؟ انہوں نے تو اپنے ایسٹ باہر منتقل کر لی ہیں، ان کو تو نقصان نہیں ہونا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جو ایک ان کا ایک لگا ہوا ہے، ان کا پرائز بانڈ لگا ہوا بند ہو جائے گا. سر ان کی آپ لاٹری. مجھے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ جتنا سارا دباؤ ہے، جماعت اسلامی بھی دھرنا دے رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ایک موقف ہے کہ یہ جو ہم نے بجلی کی قیمتیں اور مہنگائی کے والے سے ہم بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے عوامی پریشر اپنی جگہ پر موجود ہے، انریسٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، اگر حکومت یہ نہیں کرے گی، یہ چیزیں نہیں کریں گی تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ میرا خیال ہے کہ اسی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہاں اور جو حالات بن گئے تھے اور پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے جس طریقے سے لوگ اور سوسائٹی، پوری ہماری سول سوسائٹی اور بہت سارے طبقات، تاجر اور چیمبرز کھل کر سامنے آ گئے تھے، تو اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے ہی اویس لغاری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے واضح طور پہ کہ نہیں جی ہم یہ ان معاہدوں پر نظر ثانی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عوام اور حکومت جو ہے وہ پھر اب مد مقابل ہوں گے، اور عوام اور حکومت جو اگر مد مقابل ہوں گے تو پھر اس حکومت کا جو یہ دعوے دار ہے کہ وہ جمہوریت کی پہ یقین رکھتی ہے اور عوام کے حقوق پر یقین رکھتی ہے، وہ تو پھر صفر ہو گیا نا. اس طرح کے اقدامات تو پھر ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں اٹھائے جاتے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کسان بھی مر رہے ہیں، ہمارے صنعت کار بھی مر رہے ہیں، اور عوام تو مر ہی چکے ہیں. آپ خود سوچئے غریب آدمی وہ کس طریقے سے مینٹین کر سکتا ہے کہ اس کے گھر کے جو پنکھے ہیں جو پرانے ہیں، اگر ایک پنکھا بھی چلے، وہ کپڑے استری نہ بھی کرے اور باقی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے، تو وہ 200 یونٹ کے اندر نہیں اپنا گزارا کر سکتا. اس نے لائٹس بھی جلانی ہے، اس نے آخر کچھ نہ کچھ تو شام کو رات کو اپنا گزارا کرنا ہے نا. تو پھر کیا کریں؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک بچے کی سوشل میڈیا پہ ایک وہ ویڈیو آئی ہوئی تھی، وہ ہوگا 13-14 سال کا، وہ اس نے روتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے پاس جو موٹر سائیکل تھا اس دفعہ ہم نے وہ بیچ کے بجلی کا بل جو ہے پورا کیا ہے. پھر آج ہی اخبار میں خبر لگی ہوئی کہ ایک خاتون جو تھی اس نے آپریشن کرانا تھا اور اس کے آپریشن کے لیے پیسے گھر والوں نے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے. جب بل زیادہ آ گیا تو وہ بل پیسے ادھر لگا دیے گئے، جس کی وجہ سے اس نے خودکشی گجرانوالہ ٹھیک ہے نا. جب اس طرح کے لوگ آنا شروع ہو جائیں، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے جو آپ بات کریں. عام آدمی پس گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی ہمارے ایک ساتھی کولیگ بتا رہے تھے کہ جی ان کا بل پچھلی دفعہ 3500 روپے تھا اور اس دفعہ 13,000 سم تھنگ ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یکدم آپ کا بجٹ ہے، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ اور لو انکم جو طبقہ ہے اس کا ساتھ، تو وہ اب اس کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں رہا ہے. تو پھر یہ دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کی. تو پھر یہ سوچنا ان جمہوری ہماری حکومتوں کا کام ہے کہ جمہوریت کا ڈنکا بجاتے ہیں اور جمہور اس کو وقوع دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا اس کے پھر آمد لے نا آپ کے جمہور کے ڈنکا بجاتے ہیں، کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ پہلے وہ دیکھیں وہ معاہدے جو ہیں ان کا ہر کوئی جمہوریت کو اس میں لے حضور دیکھیے جمہوریت جو ہے مقصد یہ ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال رکھنا. عوام کے حقوق ہوتے کیا؟ کیا کریں؟ تو پھر وہ پھر چھوڑیں کہ کیا کریں؟ دیکھیے راستہ یہ ہے کہ ان کا فرینزک کرایا جائے، وہ ایگریمنٹ جو ہے، اور آج تک انہوں نے جو پیسے لیے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ لوگوں کو ایسے پیسے دیے گئے خزانے سے کہ باقی جو ہے بہت ساری مد میں ادائیگی نہیں ہوئی. ہمارے ہاں اس وقت آپ جو سالانہ قرضوں پر سود دیتے ہیں، سر اس وقت دیکھیں اکانومی کی جو صورتحال ہے، اس وقت آئی پی پیز کو 2100 ارب دینے ہیں حکومت نے، ٹھیک ہے. لیکن اور اگر سن 2015 میں ڈالر جو ریٹ ہو تو اس کے حساب سے 800 ارب بنتے ہیں، تو 3 گنا زیادہ تو حضور چیزیں ہیں. تو اسے ڈالر کی قیمت کی وجہ سے تو ایشو پریشر آیا نا حکومت کے اوپر. دیکھیے آپ اس شعبے سے منسلک ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ جس وقت معاہدے کیے گئے تھے اس وقت بھی ہمارے اسی خطے میں بنگلہ دیش میں بھی انہی کمپنیوں نے معاہدے کیے 2-3 نے، باقی ملکوں میں بھی کیے. تو زمین آسمان کا فرق تھا. تو اس وقت یہ ڈالروں میں کیوں کیے گئے، پاکستانی کرنسی میں کیوں کیے گئے؟ ایسی کون سی بات تھی، ایسی کون سی قیامت تھی؟ تو کریں نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے قومی خزانے سے پیسہ اپنے ہی دوسرے ہاتھ کو دینا چاہتے ہیں اور اس کو وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. قربانی نہیں ہے یہ، وہ لوٹا ہوا مال جو ہے یہ واپس انہیں قوم کو لوٹانا پڑے گا. آج اگر وہ آرام سے لوٹا دیں گے تو بہتر ہے، نہیں اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ سڑکوں پر اسی طریقے سے لاشیں گرائیں گے جس طریقے سے آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ان حالات میں جس وقت ہماری ظاہر ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس پر بات کریں تو جو پریشر ہے اگر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جاتا ہے اور جو حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سبسڈی کے حوالے سے بھی
اور میرا خیال ہے کہ عوام کو کس حد تکلیف دیا جا سکتا ہے یہ حکومت کا کام ہے، جیسے آپ نے بات کی ہے۔ اچھا منتخب جمہوری حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دے، بالکل فیسیلیٹیٹ اچھا کرے۔ وہ ریلیف کیسے دیا گیا کہ اچانک بجٹ میں ٹیکس جو ہے بڑھا دیا گیا ہے ہزاروں روپے، اس کا اضافہ مطلب پتہ نہیں کوئی 250 یا کتنے ارب کیا 900 ارب روپے اضافہ کیا گیا۔ اچانک ہی پھر وزیر اعظم نے کہا کہ جناب 3 مہینے تک ہم سے یہ اتنے یونٹ استعمال کرنے والوں سے یہ پیسہ ہم وصول نہیں کریں گے، اور اس میں ہم 50 ارب روپے کا احسان کر رہے ہیں۔ اور بھائی وہ 50 ارب روپے جو آپ احسان کر رہے ہیں کہ ہم ان سے یہ وصول، ہم قربانی دے رہے ہیں، آپ قربانی نہیں دے رہے، آپ نے وہی پیسے جو بڑھائے ہیں ان سے لیے، ان کی جیبوں سے نکالنے کے لیے، اس میں سے اگر آپ 50 ارب روپے چھوڑ رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ دیکھیں عام آدمی یقین کریں بہت مشکل میں، ہر پاکستانی بہت مشکل میں، اور نظر یہ آتا ہے کہ ہماری حکومت کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ حکومت کی بات کریں، عام آدمی کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی مشکلات کی بات کریں، تو ایک اور مشکل بھی مستقبل میں پاکستان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بل پیش ہوا ہے ریپبلکن سینیٹر کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین مخالف وہ بل ہے، اور ابھی اس کی منظوری ہونا ہے، لیکن بل پیش کر دیا گیا ہے، ٹیبل کر دیا گیا ہے۔ اس کے تحت امریکہ کو کہا گیا ہے کہ بھارت کو امریکہ اپنا جو ہے اسرائیل، جاپان، نیٹو، کوریا جیسے اتحادی ڈکلیئر کرے۔ اچھا اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کے اوپر اور چین دونوں کے اوپر ایک پریشر ہوگا کہ جی بھارت کی صورت میں کہ جی آپ ان کو، خاص طور پاکستان کی معیشت بہت پرابلم ہے، کیونکہ پاکستان کو اس دفعہ بھی $700 ملین کی امداد آنی ہے، اور اگر یہ بل منظور ہے تو پاکستان کی امداد رک جائے گی۔ دیکھیے یہ چین نے اس کو اس طرح کے بل کو جوتی کی نوک پر رکھنا ہے، یہ اصل میں ہے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو امریکی پاکستان کے خلاف ان کا امریکی حکومت کا ایک منافقانہ، معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جو طرز عمل ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، پچھلے سال کی بات ہے، جون میں جس وقت وہاں پہ وہ ایک ہردیپ سنگھ نجار کا ایک قتل ہوا کینیڈا میں، کینیڈین شہری کا، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے کہا کہ ان کے ایک شہری جو اپنا جسٹس فار سکھ ان کے تنظیم بنی ہوئی ہے، اس کا جو سربراہ ہے، اس کے قتل کا منصوبہ امریکہ نے پکڑا، بھارتی حکومت کو وارن کیا کہ خبردار، اور یہ بھی کہا کہ آپ یہ جو اس میں ملوث لوگ ہیں ہمارے حوالے کریں۔ پھر معاملات اس طریقے سے سامنے آئے کہ جیسے انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ عشق میں، انڈیا کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ اب مزے کی بات ہے، اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز، اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی ڈونلڈ لو کو دوبارہ طلب کیا گیا تھا بجٹ کمیٹی میں جو کانگریس کی ہے امریکہ میں۔ اس میں انہوں نے، کانگریس کے لوگوں نے انتہائی مایوسی کا اظہار کیا نریندر مودی کے 9 تاریخ کو جو اس کا وزٹ تھا، یہ اسی جولائی کے مہینے میں، یہ اپنا روس کا، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا شدید جو ہے رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کا وزٹ ایسے موقع پر ہوا ہے جس وقت اسی روز روس کی طرف سے یوکرین میں جو ہے میزائل برسائے گئے، جس میں ایک ہسپتال بھی شامل تھا، اور اس میں بچوں کا ایک تعلیمی ادارہ بھی شامل تھا، اور جس میں کافی اموات بھی ہو گئی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اچھا ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ جو ہے اس سے پہلے وہ یوکرین بھی گئے تھے، اور وہاں جا کے اس نے ملاقات بھی کی یوکرین کے صدر سے وغیرہ وغیرہ، لیکن کانگریس کمیٹی نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو وہاں اس نے کچھ انرجی کے معاہدے بھی کیے ہیں، اور جو انرجی کے معاہدے ہیں وہ وہی پیسے، اسی پیسے کو استعمال کر کے یوکرین میں معصوم بچوں کا جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ قتل کر رہا ہے میزائل باری کے ذریعے۔ تو اب اچانک ہی اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ جب یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی بھارت کی طرف سے بڑا ایک رونت بھرا جو ہے جواب بھی ملا امریکہ کو کہ بھئی ہمیں آپ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں رکھنے۔ یہ انڈیا کی اپنی آزاد جو ہے پالیسی ہے، اور انڈیا کو حق حاصل ہے کہ وہ جس ملک کے ساتھ چاہے دوستانہ مراسم رکھے۔ اس کے باوجود اگر یہ بل اس طریقے سے پیش کیا گیا، اس میں جو سب سے مزے کی چیز اگر آپ بل کو دیکھیں، اس میں یہ کہا گیا کہ طالبان اور القاعدہ کے لوگوں نے، دہشت گردوں نے دوبارہ پاکستان میں پناہ گاہیں بنا لی ہیں، اور جب تک پاکستان جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتا تو اس وقت پاکستان جو ہے اس کو اس طرح کی یہ جو امداد ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا یہ نہیں دی جانی چاہیے۔ او بھائی جی، آپ 2021 میں جو $7 ارب کا $8 ارب کا اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے، جدید اسلحہ، اسی اسلحے ہی کی بنیاد پر تو القاعدہ دوبارہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے اس نے دوبارہ جو ہے
پاکستان میں کارروائیاں شروع کی ہیں، تو پھر اس میں بجائے اس کے ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ ہم اس دہشت گردی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کریں، تو پھر پاکستان تو کارروائی کرنا چاہتا ہے، جب وہ کارروائی کرنا چاہتا ہے تو پھر اندر سے بھی پریشر آتا ہے، اندر سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی آ جاتے ہیں کہ نہیں جناب ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر پاکستان کیا کرے؟ پاکستان جو ہے شروع سے اگر آپ دیکھیں افغانستان کی دشمنی کا شکار ہے، کبھی نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے جو ہے وہ ہمیشہ جارحیت کا شکار رہا ہے براستہ افغانستان، اور اب بھی صورتحال جوں کی توں موجود ہے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ پھر پاکستان میں ایک قومی سطح کا ڈائلاگ ضروری ہے، تاکہ سب مل بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے یا ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے، اس پہ سیاست نہ کی جائے۔ ملک ہے تو ملک کی سلامتی کے اوپر تو سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ برس اقتدار اتحاد ہے یا اپوزیشن کے لوگ ہیں۔ اب اپوزیشن جو ہے وہ اگر اس کو سیاست میں استعمال کر رہی ہے تو پھر اس وقت جو ہمارے برس اقتدار سیاستدان ہیں وہ بھی اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے۔ ملک جو ہے وہ اہم ہے۔ دیکھیں بھیک صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں، بھارت اپنی اس وقت جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اسے استعمال کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی کنزیومر سوسائٹی ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کے پاس اس وقت جو چین اور امریکہ کی جو کولڈ وار ہے اس میں اس کا کیا کردار ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس وقت وہ کس انداز میں امریکہ یا یورپ اس کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اور اس لیے وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ اسے پتہ ہے کہ امریکہ ہمارے بغیر اب اس کو اپنی بہت سی انٹرنیشنل جو اس کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں اگر ہمارا کردار نہیں ہے تو امریکہ کو اس خطے میں چیزوں میں بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنی جو 70s لیٹ 70s اور ارلی اور 80s سارے میں اپنی پوزیشن استعمال کی، بالکل یہ بھی ماننے والی بات ہے۔ تو اس وقت اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت خاص طور پہ اور پاکستان کی فوجی قیادت دونوں کو پاکستان کی وہ اہمیت برقرار رکھنی ہے جس کے تحت پاکستان امریکہ ہو یا چین ان کی ضرورت بنی رہے، اور ان کا ضرورت کے طور پہ اگر اپنی اہم کردار رکھیں گے، لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت اپنے اقتدار کے لیے چھوٹے وین کے ساتھ پاکستان میں چھوٹے اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھ رہی، اور اسی وجہ سے آج پاکستان اپنی اہمیت کھو چکا ہے سپر پاورز کی نظر میں، اور اس لیے پاکستان پرابلم کا بھی شکار ہے۔ دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، اگر آپ غور کریں تو کیا انڈیا اس اپنی پوزیشن کو چین کے خلاف استعمال ہونے کا جھانسا دے کر فوائد حاصل نہیں کر رہا؟ کیا 1962 میں یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا تو تھی نا، پاکستان کی سیاسی قیادت ملٹری قیادت سب کے ساتھ یہی بات میں کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کو اپنی وہ پوزیشن مینٹین کرنی ہے، بنانی ہے یا کریٹ کرنی ہے، جس کے بعد آپ اس طرح کی چیزیں کہ آپ کے جو دشمن خاص طور پہ اب آپ مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھر گئے ہیں تو اس وقت آپ نے کیسے اپنے آپ کو نکالنا ہے اس میں سے۔ لیکن اگر پاکستان کی سیاسی قیادت اپنے مسائل کا شکار رہے گی، یہاں پر پاکستان اس طریقے سے معیشت کے بھی دباؤ میں رہے گی پاکستان کی، اور سیاست بھی ایک لحاظ سے کرائسس کا شکار ہے، تو پھر نہیں دیکھیں اس میں یہ ہو گیا کہ نا اس کے لیے مسائل تو پھر پیدا ہوئے نا پاکستان کے عوام کے لیے۔ معاشی دباؤ جو ہے اس کا شکار تو پاکستان کے عام عوام، مطلب 95% عوام ہے، جو ہماری اشرافیہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی نے تو دوہری شہریت حاصل کی ہوئی ہے، پھر ان کا جو کاروبار ہے اور ان کے جو لائف سٹائل ہے وہ عام پاکستانی سے میل ہی نہیں کھاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جتنا مال و اسباب ہے وہ تو ہے، لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ اس صورتحال میں حالت یہ ہے کہ اسی ڈونلڈ لو نے بجٹ کی جو ان کی کمیٹی کے سامنے پیشی تھی یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو چین کے اثرات سے نکالنے کے لیے وہاں فلاں ہم یہ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اتنی ہم امداد دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چین کے چنگل سے نکلے۔ اب پاکستان کے مسئلہ تو یہ بن گیا کہ امریکہ پاکستان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور چین جو ہے ہمارا ہمسایہ ملک ہے، آزمودہ ایک دوست ہے، تو اس کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے کبھی ان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہی ونڈو ہے نا جو آپ نے پاکستان کی قیادت نے استعمال کرنی ہے وہ تب چین کے خلاف۔ دیکھیے وہ ہمارے پاکستان کی سیاسی قیادتیں یہ سارا کچھ اس وقت کر سکیں، اس وقت ممکن ہو سکے گا جب وہ اپنے سیاسی مفادات کو بالاتر رکھتے ہوئے ملک کی سلامتی کے لیے سب مل کر بیٹھیں گے، اور پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اور اپنی جو ایک پوزیشن تھی
عالمی سطح پر اس کی بحالی کے لیے مل کر کوئی لاہ عمل تیار کریں گے۔ اگر یہ اپنی اقتدار اور اس کی رساکشی کے لیے اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی، جو آپ نے آخر میں بات کی وہی بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اپوزیشن دونوں کو مل کر یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو کیسے اس وقت اس اہم مرحلے پر جو کرائسس ہے اس سے نکالا جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن کیسے منوائی جا سکتی ہے اور برقرار رکھی جا سکتی ہے، اور دنیا کی نظر میں اپنی اہمیت کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔